میرے ساتھ حافظ محمد اویس صاحب موجود ہیں جو بصارت سے محروم ہونے کے بعد نہ صرف خود فری لانسنگ سے اچھی رقم ارن کر رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے جو دوسرے بینائی سے محروم افراد ہیں ان کو بھی روزگار دے رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ اس سے جو ہے نا وہ ایک اتنا ہینڈسم روزگار کما سکتے ہیں کہ اگر وہ 17ویں یا 18ویں اسکیل کی گورنمنٹ جاب کے ایکول بھی جو سیلری ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ اویس بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کی جو بینائی ہے یہ بچپن سے ہی نہیں تھی کہ بعد میں آپ کی خراب ہوئی تھی؟ یہ جی چھوٹی ہی ایج میں مجھے بخار ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا میری آئی سائڈ ایفیکٹ ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اور فری لانسنگ سے اچھا ارن کر رہے ہیں، تو فری لانسنگ کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کیا کون سی سکلز جو ہے وہ آپ فری لانسنگ پہ بیچتے ہیں؟ میں فری لانسنگ میں امیزون وغیرہ، ای بے، شاپیفائی، والمارٹ اور اس کے علاوہ کرپٹو ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ، یہ ساری سروسز الحمدللہ خود بھی سیکھ رہا ہوں، سیکھ چکا ہوں کافی حد تک، مزید بھی سیکھ رہا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی ٹریننگ دے رہا ہوں۔ اور ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے ریئل ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان کے نام سے، جس کا میں چیئرمین ہوں، اور اس کا میں نے تقریباً عرصہ سال پہلے آغاز کیا ہے، 1 سال پہلے، تاکہ میرا جو اس کا آغاز کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو کہ بصارت سے محروم ہیں یا ڈیزرونگ ہیں وہ کسی کی امداد کا انتظار کیے بغیر اپنے آپ کو اتنا اسکلفل بنائیں کہ وہ لوگوں کی امداد کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اچھا، کتنے عرصے سے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ مجھے قریباً عرصہ 3 سال ہو چکے ہیں جی۔ میں الحمدللہ یہ ساری سروسز سیکھ بھی رہا ہوں اور اس کی مزید آگے ٹریننگ بھی دے رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ سے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پوچھوں گا لیکن رف بتا لیں لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کہ آپ کتنا کماتے ہیں؟ میں تو فی الحال اتنا زیادہ نہیں کماتا، لیکن میں لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ اس سے جو ہے نا وہ ایک اتنا ہینڈسم روزگار کما سکتے ہیں کہ اگر وہ 17ویں یا 18ویں اسکیل کی گورنمنٹ جاب کے ایکول بھی جو سیلری ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس شعبے کی طرف آنا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی آئی ٹی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کیونکہ فیوچر جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے۔ اچھا، آپ نہ صرف خود کما رہے ہیں بلکہ آپ جیسے جو دوسرے لوگ ہیں جو بینائی سے محروم ہیں، بصارت سے محروم ہیں یا کوئی بھی اور معذوری ہے ان کو بھی آپ سکھا رہے ہیں، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ کیسے سوچا کہ میں خود تو سیکھ لیا اب دوسروں کو بھی سکھاؤں؟ ایکچولی میرے ٹیچر جو اس فیلڈ میں مجھے لے کر آئے زین العابدین صاحب، تو انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ جب میں نے یہ سیکھ لیا تو پھر مجھے ایسا لگا کہ یار اگر یہ میں سیکھ سکتا ہوں اور میں اس کو ٹرائی کر سکتا ہوں تو میں اپنے جیسے جو باقی لوگ ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کسی روزگار کے، کسی مسیح کے تلاش میں ہیں، کسی جو ہے نا وہ جاب کی تلاش میں ہے، تو وہ بے شک اپنی جاب بھی ڈھونڈیں، اپنی اسٹڈیز پہ بھی فوکس کرے، لیکن وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ فری لانسنگ، ٹریڈنگ اور اس طرح کے تمام شعبوں سے ہاؤ رکھیں اور اس کو سیکھیں، اور اس کو جب سیکھ لیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا گھر چلا سکیں گے۔ اچھا، آپ بصارت سے محروم ہیں تو جو فری لانسنگ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے آپ کو آن لائن بیٹھنا پڑتا ہے اور سارا کام جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل پہ ہوتا ہے، تو آپ کو نظر نہیں آتا، تو آپ یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں پھر؟ ایکچولی ہمارے کچھ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، جیسے موبائل کے اندر گوگل ٹاک بیک ہے اور لیپ ٹاپ کے اندر جاز ہے، JAWS، یہ ہے شارٹ فارم جاب ایکسیس وتھ اسپیچ۔ بیسیکلی یہ دونوں جن سافٹ ویئرس کے میں نے نام لیے ہیں یہ ایک اسکرین ریڈر ہیں۔ ہم اس کو جہاں پر بھی ہمارا کرسر موو کرتا ہے یہ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پر موو کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ جو سکل سکھاتے ہیں کتنے لوگوں کو اب تک سکل سکھا چکے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں آپ فیوچر میں مزید گو رکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے یہ سکل سکھانی ہے؟ الحمدللہ جی، ہمارا 100+ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم سے سیکھ کر جا چکے ہیں۔ میں اور زین بھائی جو ہے وہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں پچھلے عرصہ قریباً 1 سال سے۔ تو الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم پورے جنوبی پنجاب کے اندر آئی ٹی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں اور آئی ٹی انڈسٹری کو جو ہے نا اتنا مطلب آگے لے کے جائیں، اتنا گرو کریں کہ پورے جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے نا ایک سکلز کا اور آن لائن سکلز کا ارننگ کا ایک انقلاب برپا ہو جائے، جو کہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس سے فورن ریمیٹنس بہت ہینڈسم جنریٹ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کو ڈالرز کی کمی ہے۔ اگر گورنمنٹ ہماری سرپرستی کرے تو یقین کریں اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ہم ان کی انقلاب لے آئیں گے انشاءاللہ آئی ٹی انڈسٹری کے تھرو۔
تو الحمدللہ میڈیا کا کام بھی میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ مختلف آرگنائزیشنز ہیں جیسے PCHR ہے اور پیس کونسل فار ہیومن رائٹس، امین بھائی ہیں ہمارے کراچی کے، ہم جیلوں کے قیدیوں پر بھی کام کرتے ہیں. تو یہ سارا سوشل ورک ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے، اور میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک لوگوں کی فلاح کے لیے اور لوگوں کی موٹیویشن کے لیے جو بھی میں کر سکوں میں کروں، تاکہ میں اپنے حصے کی شمع روشن کر کے جاؤں. ویسے سب بینائی سے محروم ہونے کے بعد آپ پھر بھی حافظ قرآن ہیں، تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں اچیومنٹ ہے کہ آپ نے بغیر آنکھوں کے حفظ کر لیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ مقام اور فضیلت عطا فرماتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر میرے ماں باپ کا بڑا اہم کردار ہے. میرے باپ نے، میری والدہ نے مجھ پہ بچپن میں بڑی محنت کی. میرے باپ مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے بچپن کے اندر ٹائم پہ مدرسے چھوڑ کے آتے تھے اور بڑی ذمہ داری کا اہتمام کرتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے. اور میرے دادا نے، میری دادی نے، میرے نانا نانی نے، میرے بڑے بزرگوں نے جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے. جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. ان کی یہ محنت ہے اور ان کی سٹرگل ہے. اور میرے اساتذہ نے جو مجھ پہ محنت کی، قاری یاسین غفاری صاحب، حافظ سعید احمد صاحب، اور انہوں نے جتنی محنت مجھ پہ کی ہے میں سمجھتا ہوں میرے دوست احباب کی سپورٹ تھی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اور اللہ کی مجھ پہ رحمت تھی کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا.